سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا مرید کو اگر کوئی دوسرا شیخ، کوئی کامل شیخ ہو، اپنے سلسلے کا ہو یا کسی دوسرے سلسلے کا ہو، کوئی اجازت دیتے ہیں تو کیا اسے قبول کر سکتا ہے یا اس میں اس کی اپنی مرشد کی اجازت چاہیے ہوگی؟ مثلا چند دن پہلے واٹس ایپ کے ذریعے آپ حضرت مبارک کا ایک تعویذ ملا جو کہ آپ مبارک کی طرف سے عوام الناس کے لیے اجازت دی کہ استعمال کریں، تو کیا اس صورت میں بھی اپنی مرشد سے اجازت لینا چاہیے یا ڈائریکٹ استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، مشائخ میں سے کچھ مشائخ جو ہے ان کو اللہ رب العزت نے کچھ ایسے ایکسٹرا خوبیاں دی ہوں گی، کوئی فضیلت جزئی اللہ رب العزت نے اس کو دیے ہوں گے۔ مثل تو مثالاً میں آپ کو یہ عرض کر لوں کہ حضرت مبارک علیہ الرحمہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ کو اللہ رب العزت نے یہ مقام دیا ہوا تھا، آپ کے پاس کچھ اجازات تھی تعویذات کی، تو اگر کسی اور شیخ کا مرید حضرت مبارک صاحب سے وہ تعویذات کی اجازت لے کے آ جائیں تو حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ کے وہ تعویذات کا ان کو اپنی شیخ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ اصلاح اور صلح کا ایک عمل ہے۔ ہاں، وہ چیزیں نہیں لینے چاہیے کہ جو آپ کے شیخ کے بتائے ہوئے اصولوں کے برخلاف ہوں۔ مثلا تو مثالاً آپ کا شیخ کامل مکمل نے آپ کو کہا کہ آپ ابھی نقش بندی شریف کے اسباق کرتے رہیں، اور آپ نے ایک قادریہ کی بزرگ کو دیکھا، آپ گئے وہاں سے ان سے کہا کہ آپ مجھے قادریہ کے اسباق دیتے رہیں، تو آپ کے مرشد کے پاس قادریہ کی بھی اسباق موجود ہے، چشتیہ کی بھی موجود ہے، سہروردیہ کی بھی موجود ہے، آپ کے مرشد کے پاس وہ سارا کچھ موجود ہے، تو آپ اپنے مرشد سے لے لو۔ پھر جب آپ کسی اور کے پاس جائیں گے تو اس صورتحال میں آپ کو اپنے شیخ سے اجازت لینی ہوگی۔ بصورت دیگر اگر آپ کے شیخ کے پاس وہ چیز نہ ہو اور وہ چیز آپ کے شیخ کے اصولوں سے ٹکراتا بھی نہ ہو تو پھر آپ وہ لے سکتے ہیں۔ مثلا تو مثلا آپ کے شیخ کے پاس لطائف کا ذکر تو ہے، نقش بندیہ، چشتیہ، قادریہ، سروردیہ ہے، لیکن ان کے پاس اس نقش، تعویذ یا دم کی اجازت نہیں ہے، تو آپ وہ نقش اور دم کی یا تعویذ کی اجازت کسی دوسرے کامل مکمل شیخ سے لے سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ دوسرے شیخ جس سے آپ لینا چاہیں گے نا، وہ شیخ بھی کامل مکمل ہو، ایسا نہ ہو کسی ناقص کی جال میں پھنس جائے۔ تو اگر وہ ہو تو پھر اس صورتحال میں آپ کو اپنے مرشد سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک ہوتا ہے عام چیز، عام اجازت ہوتی ہے۔ مثلا آپ حدیث طیبہ اٹھا کے دیکھیں گے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ حضور نے فرمایا یہ پڑھا کریں، اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرماتا رہیں گے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا ہے، یہ پڑھتے رہیں اللہ رب۔ حضور نے معوذتین کے بارے میں فرمایا ہوا ہے، حضور نے اسی طرح دوسرے، لیکن آپ کے شیخ اب آپ کو اجازت لینے کی ان سے ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ چیزیں بھی پڑھوں یا نہ پڑھوں، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سارے لوگوں کے لیے اجازت ہے۔ ایسے ہی اگر کسی کامل مکمل شیخ کی طرف سے کسی چیز کی اجازت ہو اور اجازت تام ہو، عام ہو، تو پھر وہ اپنی مرشد سے اجازت نہیں لینے چاہیے۔ اور جو تعویذ آپ نے میرا نام لے کے، جو تعویذ آپ نے کہا ہوا ہے کہ ایک نقش تھا، تو وہ تعویذ میرا نہیں ہے، وہ تو سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی آپ مبارک کی طرف سے عام اجازت ہے۔ تو سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں وہ ہمارے سب کے مرشد ہے، تو میں کہوں کہ جی مرشد اعظم نے مجھے کسی چیز کی اجازت دی ہے اور میں اپنے چھوٹے مرشد کو جو اپنا مرشد ہے ان سے پہلے اجازت لوں گا اور مرشد اعظم کے کام کو چھوڑ جاؤں گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اپنی مرشد سے اجازت لینے کی اس بارے میں ضرورت نہیں، لیکن یہ بات دوبارہ سے دہراؤں گا کہ جس سے آپ لے رہے ہو وہ شیخ بھی کامل مکمل ہونا چاہیے، شریعت و طریقت کی پابند شیخ ہو، تو تب جا کے آپ ان سے کچھ لے سکتے ہیں اپنی شیخ کی اجازت کے بغیر۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔